مالک نے حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ بس صرف میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے مجھے زیادہ لمبی باتیں نہیں آتی، ایک چھوٹی سی بات بتا کر آپ کے دل کو اطمینان دینا چاہتا ہوں سبحان اللہ، تاکہ آپ گھر جائیں نا تو اتنے مطمئن ہو کر جائیں کہ آقا کریم آپ سے راضی ہیں۔ سبحان اللہ، اگر یہ سند مل جائے ہمیں اس سے بڑی تو کوئی سند ہے نہیں۔ قدرت اللہ شہاب پاکستان کے ایک بہت بڑے افسر رہے ہیں، ایوب خان کے پرسنل سیکرٹری تھے، بہت جتنے بڑے عہدیدار تھے سب پرسنل سیکرٹری رہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شہاب نامہ۔ کتاب کا کیا نام ہے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جا کے کوئی دوست پڑھے، کیونکہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں نا یہ شہاب نامہ کو پڑھتے ہیں، ان کی لائبریری میں وہ کتابیں موجود ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں کشمیر میں ایک دفعہ میری ڈیوٹی لگی، اب میں اس شعر کی تشریح کر رہا ہوں، غم شناس بھی تم ہی ہو، دل کے پاس بھی تم ہی ہو، وہ جانتے ہیں نا، وہ میں تسلیم کراؤں گا اور ساری دنیا مانے گی، پڑھ رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں کشمیر کی پہاڑیوں میں وزٹ کر رہا تھا، جمعے کا وقت ہو گیا، ایک مسجد ٹوٹی پھوٹی، کہتے ہیں ٹوٹی پھوٹی مسجد تھی، میں اس میں بیٹھ کے جمعہ پڑھنے کے لیے، کہتے ہیں مجھے خطاب وہ جو پڑھنے والا تھا اس نے ایسے محسوس ہوا کہ ایک باپ ہے اور ایک اس کی بیٹی ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ فاروق صاحب باپ اور کہتے جب اس نے ختم کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ باپ حضور علیہ السلام ہے اور بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال گیا کہ اتنا بڑا مقام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور حضور کو اتنا پیار ہے آپ کی بیٹی سے۔ وہ کہتے ہیں جمعہ ختم ہو گیا، لوگ چلے گئے، میں وہیں بیٹھا رہا، یہ آج جا کے پڑھے لوگ اسے جانتے ہیں، تو میں بیٹھا رہا، میں نے 2 نفل پڑھے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے۔ کتنے نفل پڑھے؟ 2، لمبا کام نہیں کیا، کتنے پڑھے؟ 2۔ اور میں نے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ جو میں نے آج سنا نا خطاب کہ تیرے محبوب کو اپنی بیٹی سے بڑا پیار ہے، تو یا رسول اللہ اسی بیٹی کا واسطہ دے رہا ہوں تجھے، اسی بیٹی کا واسطہ دے رہا ہوں کہ مجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کئی سال گزر گئے، میں بھی بھول گیا، میری بہن جو انگلینڈ میں رہتی تھی، اس کے بھی وہ خط بھی انگلش میں موجود ہے، انگلینڈ میں رہتی تھی، اس کا خط آیا مجھے، اس نے کہا قدرت اللہ شہاب تم نے کسی وقت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے بارگاہ میں یہ پیشکش کی تھی کہ میرا نام حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں؟ مجھے حضرت فاطمہ الزہرا خواب میں آئی ہیں اور آج انہوں نے بتایا ہے کہ قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ تمہارا نام حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، تمہارا نام حضور کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اب یہاں آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اہل بیت کے ذکر میں بھی کتنی فضیلت ہے، بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہیں جس میں آپ خود سمجھ جائیں۔ فرماتے ہیں کہ جب خط آیا میں حیران ہوا، انگلش میں اسی طرح لکھا ہوا تھا کہ قدرت اللہ شہاب حضرت فاطمہ الزہرا خواب میں آئیں اور مجھے کہا کہ ان کی عرضی کو میں نے پیش کیا اور حضور نے اپنی بارگاہ میں فاطمہ الزہرا نے حجاب بھی قائم رکھا، قدرت اللہ شہاب کو براہ راست نہیں بتایا، ان کی بہن کو بتایا کہ تم خبر دے دو، کسی کے صدقے کسی کے بھی نصیب جاگ جاتے ہیں، قدرت اللہ شہاب کی بہن کے نصیب کہاں سے جاگنے تھے؟ یہی موقع ہوتا ہے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں غم شناس بھی تم ہی ہو، اگر وہ کشمیر کی پہاڑیوں میں غم شناس ہیں، کشمیر کی پہاڑیوں میں غم شناس ہیں، تو کیا ڈھلی کی گلیوں میں ہم شناس نہیں ہیں؟ صرف عقیدے کی بات، دل اور یقین کی بات ہے، اگر یہ یقین لے کے جائے تو پھر حضور علیہ السلام اپنی ذات کرتے ہیں۔ جب روزہ اکبر یہودی قبر کھودنے کے لیے آئے تو آقا کس کو حکم دیتے ہیں؟ نور الدین زنگی کو۔ کہاں بیٹھا ہے نور الدین زنگی؟ اور تیسری بار فرمایا نور الدین زنگی تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں تم مرید ہو، تم خواجہ عثمان ہارونی کے مرید ہو، اس لیے تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ اس وقت تو یہ غم شناس آقا ہیں، اس لیے کہ آپ کی شان یہی ہے وما ارسلناک الا، اور رحمت وہی ہوتا ہے جو پاس ہو، جو قریب ہو وہی تیمارداری کر سکتا ہے نا، جو قریب ہی نہ ہو کیا تیمارداری کرے گا؟ بھائی آپ یہاں بیمار ہیں تو لاہور بیٹھ کے آپ کی تیمارداری کر سکتا ہے؟ بھائی جو یہاں پاس ہے وہی کرے گا نا، کسی دور و نزدیک کے سننے والے مکان، یہ ساری چیزیں ان میں موجود ہیں، صرف اپنا ایمان عقیدہ مضبوط لے کے جائیں۔ کہ آج اگر آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے تو اس نیت سے پیش کیا کہ یا رسول اللہ کل آپ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں ہم تو ہمارے نام وہاں لیے جائیں۔ یہ تو یہاں لیے گئے نا، وہاں نام بھی گن گن کے بتائیں گے کون کون تھا کون کون نہیں تھا۔ اللہم صلی علی